جب باپ جوان ہو بیٹی جوان ہو تو ایک ساتھ نہ بیٹھے تنہائی میں، باپ بھی جوان اور اپنی بیٹی سگی بیٹی جوان، تنہائی میں ایک جگہ نہ بیٹھے، بڑے بڑے کا پیر پھسل جاتا ہے، شیطان بیٹی سے باپ کو زنا کرا دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے، بیٹی سے باپ بات کر رہے ہیں، بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے، بیٹی اپنی ہے باپ اپنا ہے، باپ کا نام ابو بکر بیٹی کا نام عائشہ۔ نبی آئے تو دیکھا تنہائی میں باپ ہے بیٹی ہے، تو ابو بکر دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے جوان بیٹی کے پاس بیٹھا کرو، شیطان دور نہیں ہے۔ حضرت عمر دروازے پر بیٹی اندر، حضرت عمر سے پوچھا گیا حضور آپ دروازے پر ہیں بیٹی اندر ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، بیٹی جوان ہے، میں خود جوان ہوں، تیسرا شیطان ہے، اس لیے جوان بیٹی کے ساتھ گھر کے اندر تنہا نہیں بیٹھا بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کو گھر کے کونے میں بٹھائیے، گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ بھیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں ایمان الگ بچے گا، آبرو الگ بچے گی۔ اگر آپ نے بیٹی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو ایک وقت آئے گا، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ آپ کو اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بہن کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، پردے کے رکھیں گے، اس کے ساتھ نکلیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی تم اپنی بارات کے لیے، دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کنواری بیٹی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، اپنی بیوی کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دانا پانی سب بند ہو جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے آخری پیغام۔ آپ نے جتنا اچھا جلسہ بنایا، ہم لوگوں کا اپنا روز کا تجربہ ہے، 12 بج جانے کے بعد جلسہ ختم ہو جاتا ہے، تماشا بن جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ جسمانی روحانی ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائے۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اللہ جزائے خیر دے آپ کو، جیسا بھی سن رہے اچھا سن رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اچانک آپ سوال کرتے میں بھی پھنس جاتا۔ 7 خون آپ کا معاف ہے۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ شادی ہو گئی، لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں میکے سے سسرال نہیں جاؤں گی مگر ایک شرط ہے۔ بارات کھڑی ہے لڑکی کو لے جانے کے لیے، لیکن لڑکی نے ایک شرط لگا دیا، ایک شرط ہے پہلے 2 خاندان کا جھگڑا ختم کرو، اس کے بعد میں میکے سے سسرال جاؤں گی۔ بارات اکیلے لڑکی کے بغیر چلی گئی، لڑکی کا شوہر 3000 اونٹ لے کر کے دوسرے خاندان سے بھیک مانگ رہا ہے، یہ اونٹ لے لو جھگڑا ختم کر دو، ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ لڑکی کتنی دیندار تھی، سمجھدار تھی کہ 40 سال کا جھگڑا، داہس اور غبرہ کا جھگڑا، 40 سال کے 2 خاندان کا جھگڑا 1 گھنٹے میں ختم کر دیا۔ جب پہلی رات بیوی آئی میکے سے سسرال تو شوہر نے پوچھا کہ تم کو کون سا کھانا پسند ہے، کون سا کپڑا پسند ہے، میں وہ کپڑا پہناؤں گا،
میں وہ کھانا تم کو کھلاؤں گا۔ تو لڑکی نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہی میری پسند ہے، جو آپ کی پسند وہی پسند میری ہے، جو کپڑا آپ پہنائیں گے وہی میرا کپڑا ہوگا، جو کھانا آپ کھلائیں گے وہی میرا کھانا ہوگا۔ ارے اللہ کی بندی، میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اگر میری الگ پسند ہوتی آپ سے ہٹ کر کے تو میں بیوی نہیں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، شوہر کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہہ رہی ہے میں میکے سے سسرال آئی ہوں، آپ اپنے بھائیوں سے جھگڑا مت کیجیے گا، میل ملاپ سے رہیے۔ تو کہا آج ہی تو آئی ہو اور سارے گھر کا تم نے ٹھیکہ لے لیا، ہم سے مطلب رکھو، ہمارے بھائی کے بارے میں کچھ مت بولو، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو کہا نہیں، آپ کو معاف کرنا ہوگا، بھلائی ہماری ہے، فائدہ اپنا۔ اگر معاف نہیں کرو گے، جھگڑا رکھو گے، نقصان ہمارا ہے۔ تو شوہر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا رکھو گے تو ہماری اولاد میل محبت سے نہیں رہے گی، اگر تم ابھی جھگڑا ختم کر دو گے ہماری اولاد کا بھی جھگڑا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے لال قلعہ کی تاریخ پڑھی ہے، ایک ملکہ تھی یہاں کی، ہندوستان کی، اس کا نام تھا نور جہاں، اور اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا جہانگیر۔ جہانگیر بادشاہ ہے، راجا ہے، اور نور جہاں رانی ہے۔ نور جہاں شیعہ ہے اور جہانگیر بادشاہ سنی ہے۔ تو نور جہاں نے جہانگیر سے کہا کہ تم شیعہ بن جاؤ۔ کہا کہ وہ کیوں؟ کہا تم میرے عاشق ہو، عاشق کو اپنے معشوق کا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو جہانگیر نے کتنا پیارا جواب دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دوسری شادی کا بے ارادہ ہے۔ یہ چینل والے اگر دکھا دیں گے تو پہلی بیوی کی طرف سے دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، کتنا پیارا جملہ نقل کیا، اس نے کہا میری جان میں نے تم کو جان دیا ہے، میں نے تم کو ایمان نہیں دیا ہے، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ہندو مسلمان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام، اگر آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں دونوں ہاتھ سے یوں جھٹکا مارا، زور کا جھٹکا، ذرا دھیرے سے لگے۔ ہندی اور اردو کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، 1 منٹ میں نکل جائے گا۔ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے رمضان سے پہلے سڑک پر کھڑا بھیک مانگ رہا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک آدمی نے کہا یار بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ کہا کہ یار میں تو خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، شاہ ہو کر کے بھی گدا ہو کر کے بھی شاہ لکھتا تھا۔ ایک آدمی بھیک دینے کے لیے آیا تو سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اسے بڑی شرم آئی، یار میں تو بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، یہ کتنا شریف آدمی ہے، بھیک بھی دے رہا سر بھی جھکا رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی صاحب وجہ بتا دو، بے شرم آدمی تو میں ہوں کہ بھیک مانگ رہا ہوں، سر جھکا کر کے بھیک مانگنا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا ہوں، تم تو شریف آدمی ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرما۔
اس نے کتنی پیاری بات کہی، دیکھو یار تم تو بعد میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پہلے پیسہ دے دیا، میرا راستہ کسی اور طرف نکل رہا تھا، خدا نے ادھر بھیج دیا، اللہ نے تمہارے بھیک کے لیے مجھے پہلے پیسہ دیا، تم کو بعد میں کھڑا کیا، اسی کی توفیق سے اسی کا دیا ہوا میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے بھیک دے رہا تھا۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی داد، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی داد، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھو نے، نیچے راکھو نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن رات، لوگ بھرم مجھ پر کریں، یہاں سے نیچے یہاں سے نیچے امیر خسرو جا رہے ہیں، پیاس لگی ہے، 4 لڑکی پانی پی رہی، تو کہا بیٹی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، تو کہا آپ شاعر آدمی ہیں، مسلمان ہو کر کے ہندی شاعری پڑھتے ہیں، اتنے وفادار ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، جلسہ پھر خراب ہو جائے گا، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، ادھر ادھر بایاں دایاں نہیں ہونا، آپ کا جلسہ بایاں دایاں ہو جائے گا۔ 4 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، امیر خسرو آئے، کہا پیاس لگی ہے پانی پلا دو، کہا کہ آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ پہلے شعر پڑھیے اس کے بعد پانی پلائیں گے، کہا فرمائش بتاؤ، ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے، دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر مصرع کہہ دیجیے، تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے، اور چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ دارو پی کر کے محرم میں ایسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے۔ 4 لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ 3 پیغام، 3 وعدہ آپ سے لینا ہے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام آپ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی، گناہ چھوڑیں گے مصیبت آپ کو چھوڑے گی، حرام کمانے سے توبہ کریں گے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی، غلط ماحول سے نکل جائیں گے آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، غلط نہیں کمائیں گے، بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔